ہمارے ساتھ سابق چیئرمین پی پی ایم میں حامد رضا موجود ہیں، اور حامد رضا سے ہم جانیں گے ہی کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ میڈیسن بنتی ہیں لیکن غریبوں کو سستی میڈیسن کیوں نہیں ملتی۔ آج یہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہی سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ حامد رضا صاحب، پہلے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کا تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ غریبوں کو دوائیاں سستی کیوں نہیں ملتی؟ مفت نہیں، میں کہتی کہ آپ مفت نہ دیں، لیکن سستی دوائیاں آپ لوگ بنا تو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں دوائیاں بنتی ہیں لیکن ہمیں سستی دوائیاں نہیں ملتی، آپ لوگ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں؟ چاہوں گا، اور آپ کے لیے بھی شاید وہ ایک نئی چیز ہو۔ پاکستان میں آج کے دن میں اگر آپ پوری دنیا کے تمام ممالک کا کمپیرزن کریں، سب سے سستی دوائی اس وقت پاکستان میں پیراسٹامول یا ایک پرٹیکولر برانڈ ہے، 2 روپے 35 پیسے کی گولی ہے۔ اف یو فائنڈ 190 کنٹریز، آپ کو کسی ایک ملک میں یہ گولی اتنے کی نہیں ملے گی۔ آپ ایک بچے کی ٹافی لینے جاتے ہیں 10 روپے کی ہے، یہ 2 روپے 35 پیسے کی گولی، اس میں پیراسٹامول 500 ملی گرام موجود ہے۔ اسی طرح ایک ہیپاٹائٹس کی ایک میریکل ڈرگ آئی سوفسویر، آپ کے نیبرنگ کنٹری کے اندر 21,000 روپے انڈین روپیز کی وہ دوا ہے، 1200 روپے میں پاکستان میں اویلیبل ہے۔ دس از بیکاز آف دی local and national industry. They are doing a wonderful job in providing the best quality and the most economical medicine. ابھی دیکھیں جو ایشو ہے نا، کسی بھی عوام کو سستی دوائی دینا یا فری دوائی دینا، یہ ذمہ داری ریاست کی ہے۔ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ ہے وہ نہیں لے سکتا۔ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، آپ کا ادارہ ہے، میرا ادارہ ہے، آپ ایز اے پرسن ہیں، میں ایز اے پرسن ہوں، جو ہماری بساط ہوتی ہے اس کے مطابق ہم چیریٹی کرتے ہیں۔ وی گیو اے لاٹ آف فری میڈیسنس، چاہے وہ فلڈ آ گیا ہے، چاہے کوئی بھی کلیمٹی آ گئی ہے۔ ابھی فلسطین کے لیے ہم دوائیاں بہت زیادہ بھیج رہے ہیں، ہماری ایسوسیشن بھیج رہی ہے، لیکن کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ادارہ پوری عوام کو نہیں فراہم کر سکتا۔ اس کے فراہم کرنے کے لیے ریاست ہوتی ہے۔ ریاست کا کام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو سبسڈائز دوائی دینی ہے، ان کو فری دوائی دینی ہے، ان کو انشورنس کے لیے دوائی دینی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دوائی بنا کے اس کی اویلیبلٹی کو اور کوالٹی کو انشور کریں۔ رائٹ ناؤ ایک پہلے پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہوا تھا کہ ہسپتالوں میں فری دوائیاں ملتی تھیں۔ دیٹ واز این ایکسلنٹ پالیسی، اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے۔ اگر آپ دنیا بھر کو دیکھیں تو لوگ کیسے اپنی عوام کو یا غریب عوام کو دوائی فراہم کرتے ہیں، وہ ایسے فراہم کرتے ہیں کہ وہ پروگرام نکالتے ہیں کہ انشورنس لازمی ہے، انشورنس کرائیں گے تو آپ کو دوا اور علاج مفت ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صرف دوا پہ کنسنٹریٹ نہ کریں، آپ ایک بندے کا ہول ٹریٹمنٹ دیکھیں۔ کوئی بھی شخص جب ایک ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو ریسرچ اسٹڈی، اس کا 91% اخراجات ادر دین دوائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاسپٹل سٹے ہے، وہ کیا ڈاکٹر کی فیس ہے، وہ کیا اس کے ٹیسٹ ہیں۔ دوائی صرف اکاؤنٹ فور کرتی ہے 9 to 10%، اور وہ بھی کمپیریزن ٹو اینی کنٹری۔ یو کمپیئر ود اینی کنٹری، ٹاپ 50 مالیکولس، ٹاپ 100 دوائیاں جو یوز ہوتی ہیں، ان میں بیشتر آپ کو ایسی ملیں گی جو آج پاکستان میں سستی ہیں۔ بہت سے ہمارے دوست جو دبئی میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یقین کریں وہ دوائیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ریزن یہ ہے کہ دوا یہاں پہ سستی ہے، بہت ساری اسینشیل دوائیں کی قیمتیں ریشنلائز نہیں ہیں، اور کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک شخص عوام کی ضروریات فری میں پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو ہی انیشیٹو لینا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ بیچارے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہے پرسکرپشن اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تو بہت مہنگی، ہم نہیں افورڈ کر سکتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ میڈیسن مہنگی ہونے کی وجہ سے علاج کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں فیوچر میں کہ نہیں؟ آپ جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو سر جو عوام آپ کی اپنی پاکستانی ہے اور آپ کا ان پہ قرض بھی ہے کہ آپ ان کے لیے بھی کچھ کریں، تو کیا ایسا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اسٹڈی کرائی تھی، 50 جو زیادہ تر استعمال کی ادویات ہیں ان کی انڈیا میں قیمت کیا ہے اور پاکستان میں قیمت کیا ہے۔ 37 ایسی تھیں جن کی قیمت پاکستان میں کم تھی۔ جیسے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ کسی ایک ادارے، کسی ایک شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پبلک کی ضرورت پورا کرے۔ ہمارا دیکھیں ہیلتھ بجٹ کیا ہے، لیس دین 1%۔ ابھی بنگلہ دیش نے 4% کر دیا، انڈیا نے 4% کر دیا۔ صرف ایک کام اگر گورنمنٹ کرے کہ اپنے ہیلتھ بجٹ کو 1 سے 4 کر لے، اپنے دوسرے اخراجات کو کم کر لے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر ہسپتال میں ہر دوا ایمرجنسی کی ہو یا او پی ڈی کی، وہ فری مل سکتی پیشنٹس کو۔
what we can do as a social responsibility کہ ہمارے پاس جو بھی کبھی کہیں سے کوئی کلامٹی آتی ہے, کوئی فلڈ آ گیا, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی گورنمنٹ کو ڈونیشن چاہیے, فلسطین کے لیے چاہیے, افغانستان کے لیے ہم نے کروڑوں روپے کی دوائی اکٹھی کر کے بھیجی, تو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت یا ایز اے ہیومن بینگ ہم ہمیشہ ایگر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی ایسا ایشو آیا ہے اس میں ہم فری دوائیاں فراہم کریں اور سستی سے سستی دوائیاں فراہم کریں. لیکن ایز اے ہول دس از دی رسپانسبلٹی آف دی ریاست کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس کے لیے بجٹ مختص کرنا ہے, اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات فراہم کرنی ہے. تھینک یو. جنرک کے بارے میں نہیں بتایا, وہ میڈیسن غریبوں کے لیے آپ کا بنانے جا رہے ہیں, شاید اس سے دوائیاں کچھ سستی ہو جائیں ان کے لیے. دیکھیں جو سسٹم چاہے جنرک ہو یا برانڈ ہو, جنرک کے اندر دا مڈل مین از دی ڈیسائڈنگ اتھارٹی. یو ایس کے اندر, یو کے اندر آپ دیکھیں کہ 4 یا 5 بڑے ڈسٹریبیوٹر ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دوا کس سے لینی ہے اور کتنے کی لینی ہے اور کتنے کی بیچنی ہے. تو آبجیکٹیو از ٹو ریموو دی مڈل مین اینڈ ٹو میک دی میڈیسن اکنامیکل. وہاں بھی آپ دیکھ لیں, چاہے دوا جنرک ہے یا دوا برانڈ کی ہے, اس کا پے کون کر رہا ہے؟ اس کا پے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے, اس کا پے انشورنس پے کر رہی. تو وی ہیو ٹو لک ٹوورڈ دی سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کہ سب لوگ انشورڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے جو بھی ان کے اخراجات ہیں, چاہے دوا کے ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ کے ہیں, چاہے ہاسپٹل اسٹے کے ہیں, چاہے آپریشن کے ہیں. دوا از این ایلیمنٹ وچ کاؤنٹس جسٹ فار 9% آف دا ہول ٹریٹمنٹ. سو اینی سسٹم unless it's not supported by a good government policy وہ چل نہیں سکتا. ہم اسے لائف سیونگ کہہ لیں, شوگر کے اسٹرپس ہیں جیسے وہ بننا شروع کی ہے, اسکن کی الرجی کی کریمز ہیں وہ بھی بند ہو گئی اب. اور اگر ہم مزید اس کی تفصیلات لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو برانڈ یہ میڈیسن بنا رہا تھا اس نے اب بند کر دیا ہے. تو کیوں؟ یہ تو عوام کے ساتھ ہی ظلم ہو گیا. پھر آپ لوگ اگر اس طرح بند کرتے جائیں گے تو جو غریب عوام ہے وہ کہاں جائے گی؟ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ بہت اسپیسیفک ہوتی ہیں, بہت ریئر ڈیزیز کے لیے ہوتی ہیں, یا بہت کم استعمال ہوتی ہیں, یا ان کی قیمت بہت کم ہے, اور ڈیو ٹو دا کمرشل لیس انٹرسٹ پیپل دے آر ناٹ میکنگ. اور خاص طور پہ جو اپنے اسکن کی بات کی ہے نا, اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسکن کی زیادہ تر پروڈکٹس ہیں ان کی قیمت 30 روپے سے لے کے 100 روپے تک ہے. اب جو پیکیجنگ مٹیریل الون ہے اس کی کاسٹ 30 روپے سے بڑھ گئی. دیکھیں آپ چیریٹی ورک یا آپ سبسڈائز ورک یا فری ورک جو ہے ایک کمرشل ادارے میں کچھ دیر تو کر سکتے ہیں, کچھ پروڈکٹ کے لیے کر سکتے ہیں, ہمیشہ نہیں کر سکتے. آپ کا ادارہ ہے یا آپ کا جاب ہے یا کوئی ایون ایک دکان ہے, اگر وہ کم کما رہی ہے اور زیادہ خرچ کر رہی ہے تو ایک دن اس کو بند ہی ہونا ہے. اسی طرح سے یہ کمرشل ادارے ہیں جنہوں نے اپنے امپلائیز کو پے کرنا ہے, اپنے بل پے کرنے ہیں, انفلیشن کو کیٹر کرنا ہے, ڈالر پرائس کو کیٹر کرنا ہے. اگر وہ وائبل نہیں ہوں گے بائی ڈیفالٹ بند ہو جائیں گے. کبھی بھی کوئی کمرشل ادارہ, کوئی پرائیویٹ ادارہ, کوئی بھی ایک انڈیویجول دا ہول کمیونٹی کو سسٹین نہیں کر سکتا انلیس کہ اس کا بزنس ماڈل سسٹینیبل نہ ہو. میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جب تک یہ ادویات جو ویری لو پرائسڈ ہیں, جو بہت پرانی دوائیاں ہیں اور پرانی رجسٹرڈ ہوئی تھی, جب ڈالر 60 روپے کا تھا, جب ڈالر 40 روپے کا تھا, ان کی پرائسز تب فکس ہوئی. جب تک ان کی قیمتوں کو ہم ریشنلائز نہیں کریں گے تب تک یہ دوائیاں اویلیبل کرنا کسی بھی ادارے کے لیے وائبل نہیں. یا گورنمنٹ ہے کہ وہ انیشیٹو لے لے کہ جی آپ بنا کے ہمیں سرٹن پرائس پہ دے دیں, ہم لوگوں کو فری دیتے ہیں. اور یا کوئی ایسی آرفن ڈرگز ہیں جو سرٹن ڈیزیز میں, جو اینٹی ٹی بی, آئی ٹیل یو کہ دس از سچ این کریٹیکل ایشو. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے انسیڈنس ٹی بی کا ہے. اب 5 کمپنیاں تھیں, 2 رہ گئیں اور وہ بھی لاس میں چل رہے ہیں, لاس میں بنا رہے ہیں. کب تک بنائیں گے آپ بتائیے, کب تک بنائیں گے؟ یعنی ایک دفعہ ان کا پرائس ریویژن ہوا, وہ اتنا نامنل تھا کہ چلیں چندے کا ادویات وہ بنا رہے تھے. ہمارے ہاں ابھی ٹی بی ختم نہیں ہوئی ہے, ہمیں اینٹی ٹی بی میڈیسن کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت ان کے میٹیریلز کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ کرنٹ پرائسز میں وہ سسٹین نہیں ہو سکتی. جب تک کسی ایشو کی ہم بیس کو نہیں دیکھیں گے تب تک وہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا. جو عوام کو فراہم کرنا ہے صحت کی سہولت, بار بار میں یہی کہوں گا, وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. وی پلے اے ویری پیوٹل پارٹ ایز اے مینوفیکچرر,
But for a commercial organization to sustain itself and to supply continuously the medicines, क्योंकि सबसे महंगी दवा वो है जो अवेलेबल नहीं. देखिए ना, अब कोई बंदा है वो आईसीयू में है, क्रिटिकल केयर के अंदर है, उसको दवा नहीं मिल रही, वो तो कोई भी कीमत अदा करने को तैयार होगा क्योंकि उसकी जान बचनी चाहिए. तो सबसे पहला फर्ज क्या है कि किसी की जान बचे. अगर वो दवा अवेलेबल होती है और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, दैट इज एक्सेप्टेबल देन कि वो दवा अवेलेबल ही ना हो. तो आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऑर्फन ड्रग्स हैं, वेरी लो प्राइस ड्रग्स हैं जिसमें क्रीम ऑइंटमेंट ख़ास तौर पे, सिरप्स हैं, या ऐसी अद्वियात जो बहुत पुरानी हैं, पुराने सॉल्ट हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, उनकी कीमतों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि उनकी मुस्तकिल अवेलेबिलिटी रहे. आप देखेंगे इंडिया, बांग्लादेश, आप किसी भी मुल्क की मिसाल लें, वो चंद दवाइयों को रेगुलराइज करते हैं, बाकी को मार्केट कंपटीशन पे छोड़ते हैं. मार्केट कंपटीशन डिसाइड करता है कि ये कीमत कहाँ तक जानी है, और वो एक बड़ा सक्सेसफुल मैकेनिज्म है. इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज वो यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे अद्वियात की प्राइसेस काफ़ी कंट्रोल्ड हैं. हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर अद्वियात की शॉर्टेज देखने में आ रही है. हुकूमत का तो पता नहीं कि उन्हें कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन जहां फार्मा को नुकसान हो रहा है उसके साथ साथ गरीब अवाम है जो कि इन दवाइयों से जुड़ी हुई, ख़ास तौर पे जो बीमार मरीज़ हैं और उनके लवाहिकीन उसी तरह परेशान है. अगर मैं जिक्र करूं, मेरी वालदा की भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो नहीं मिल रही, और मैं भी आम गरीब अवाम की तरह ढूंढती फिरती हूँ कि शायद मुझे मिल जाए और मेरी वालदा का इलाज जो है वो उसी तरह मुसलसल जारी रह सके. लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट, कब मुस्तकिल गवर्नमेंट आएगी और कौन फार्मा की तरफ देखेगा, और मेडिसिन खास तौर पे जहां बनती हैं और जो बनाते हैं उन लोगों के भी मसाइल अपनी जगह बिल्कुल जेन्युइन है. अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा पहुंची हुई है, और चूंकि रॉ मटेरियल जो इस मेडिसिन को बनाने में इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तान में नहीं बनता. मेडिसिन हमारे यहाँ ही बनती है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है. अगर डॉलर की कीमत और मज़ीद कम हो जाए और बाहर से जो सामान आता है वो भी आसानी से मिलना शुरू हो जाए, तो यकीनन पाकिस्तान की गरीब अवाम, ख़ास तौर पे जो मरीज़ हैं, उनको अद्वियात दोबारा से मिलना शुरू हो जाएंगी.